الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادویشٹا سرو بھوتانام میترہ کرون ایو چ نرممو نرہنکارہ سم دکھ سکھاکشمی ودیا ونیا سمپنے برہمنے گوی ہستینی شنی چیوا شوپاکے چ پنڈتاہ سمدرشنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور کبریائی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جس نے پے در پے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر اپنے خاص کلام کو نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ناکامی اور کامیابی کے سلسلے میں خبردار کر دیں، تاکہ لوگ ہوش سے کام لیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، ان ہیومینٹی کو چھوڑ دیں اور ہیومینٹی کو اختیار کر لیں، انسانیت کو اختیار کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول حیثیت کے اندر ان کی پیشکش ہو جب وہ آخرت کے دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں اس بات کی امید ہو کہ وہ اللہ کے پاس سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلاموں اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام جو اللہ نے ہر زمانے میں نازل کیا تھا، اس کی آخری یاد دہانی قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے ان پر نازل کی، اور انہوں نے اسے ہمارے سامنے پیش کیا، اسے سمجھایا اور اس کا کامل عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھا اور ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ عزیز ساتھیوں، بھگوت گیتا نغمہ الہی، کلام الہی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پچھلے جمعوں میں رکھتا آیا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو توحید کا تصور ہے، ایک ایشور واد، کانسیپٹ آف ون گاڈ، یہ کوئی نیا اور انوکھا اور اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے جو صرف قرآن مجید میں یاد دلایا گیا ہے، اور اس کو پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس بات کو بار بار یاد دلانے کی، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سینکڑوں پیغمبروں کو جو ہے بھیجا ہے، پوری دنیا میں بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے پاس اللہ نے رسول بھیجے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے پاس ہادی آئے۔ اور پھر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس کے اندر ڈرانے والے، وارننگ دینے والے، خبردار کرنے والے نہیں آئے۔ تو یہ ایک لمبا، ایک بڑا طویل سلسلہ ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور ہر جگہ پر خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، گائیڈنس کی طرف بلانے والے پیغمبر اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اسی کڑی، اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے قرآن مجید، ہے نا۔ اس سے پہلے بے شمار جو اسکرپچرز، ڈیوائن اسکرپچر جنہیں ہم کہتے ہیں، شاستر کہتے ہیں، گرنتھ کہتے ہیں، ہے نا، آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں سے ایک اہم ترین کتاب بھگوت گیتا ہے، جس کے کچھ پہلو توحید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ذات الہی کو کیسے پہچانے یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں خدائے تعالیٰ کے وہ اوصاف جن کی وجہ سے
کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں، اس کے کان ہر جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، اس انداز کے اندر گیتا کے اندر یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے. بائبل میں بھی یہ بات ہے اور قرآن میں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کو کئی بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں دہرایا ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس میں سے ہے، کوالٹی میں سے ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ ڈیپر لیول آف سیلف ریفارمیشن اور کیریکٹر بلڈنگ اس وقت ہوتا ہے جب انسان انٹرنلی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے. یعنی ظاہری جو اعمال ہیں اور جو باتیں ہیں جو لوگ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اس سے پھر بھی کوئی انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اندر نیت خراب ہو سکتی ہے اور باہر سے ایکشنز اور ورڈز بڑے بیوٹیفل اور خوبصورت ہے نا، اچھے بھلائی کے جو ہے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ انٹرنل پیوریفیکیشن کیسے ہوگی؟ تو گیتا یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ انسانوں کے یا ہر ایک کے دل میں رہتا ہے نا. قرآن مجید میں وہ بات اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ علیم بذات الصدور، کہ وہ سینوں میں جو کچھ ہے اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے نا. تو دل میں اور دماغ میں آنے والے جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو انٹینشنز ہیں، اس سے بھی پروردگار عالم واقف ہے نا. ہردی سروسیہ وشٹتم، یہ وہ شلوک کے بالکل آخری الفاظ ہیں ہے نا، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ وہ پروردگار ہر ایک کے دل میں رہتا ہے. اس سے وہ ڈیپر لیول آف کیریکٹر ریفارمیشن ہوتا ہے نا، جہاں پر انسان خود جو اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب میرے دل میں ہے نا، وہ اپنے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں ہے نا، خاص طور پر وہ جو برے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرے گا، ان کو سپریس کرے گا ہے نا، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ اس پر موٹیویٹ ہوگا، وہ گامزن ہوگا، وہ بھلائی اور خیر کے جو کام ہیں، جو ستکرم ہے نا، وہ کرنے کے اندر وہ آگے بڑھے گا. یہ ہے کیریکٹر ریفارمیشن کا وہ پہلو جو خدا کے یہ 3 اوصاف، صرف 3 میں نے گنائے ہیں اور بے شمار اوصاف ہیں، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ امپیکٹ اور یہ انفلوئنس جو ہے انسان کے کیریکٹر پر ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی پاپولیشن جو ہے دھارمک یا دینی مزاج رکھتی ہے. دے آر ریلیجیس مائنڈیڈ پیپل، رائٹ. اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی مائنورٹی ہے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتی ہے یا ایگنوسٹک کہتی ہے. وہ خدا کو سرے سے نہیں مانتے، یا پھر خدا کے ہونے یا اور نہ ہونے کے ان کو جو ہے دلائل ثبوت نہیں ملے تو وہ نہ تو کنفرم کرتے ہیں، نہ تو ریجیکٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مطلب جو کوئی بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ریلیجیس ہے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراچین گرنتھوں میں، یعنی ویدک جو وید ہیں، اپنشد ہیں، بھگوت گیتا ہے، ویدک کال کے جو گرنتھ ہیں، اس میں سے آخری بس میں نے آپ کے سامنے گیتا کے حوالے رکھے. ٹھیک ہے، اور پھر جو بعد میں نازل ہونے والی کتابیں ہیں جیسے کہ زبور ہے اور تورات ہے اور انجیل ہے نا، اور پھر قرآن مجید ہے، یعنی یہ ہولی بائبل کے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹس ہیں، سامز ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یعنی قرآن مجید ہے. ان سب میں اگرچہ کہ یہ باتیں خدا کے اوصاف اتنے کھول کر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریلیجس لوگوں کی میجورٹی کے اندر یہ کیریکٹر ریفارمیشن کا پہلو بہت سپریس ہو کر ہے، یا کئی جگہ پر تو کمپلیٹلی مسنگ ہے. اصل میں یہ پورے تصورات، یہ عقیدہ جسے آپ کہتے ہیں، کانسیپٹس ہیں، آئیڈیالوجی ہے نا، ریلیجس آئیڈیالوجی ہے. اس وقت میں جو بتا رہا ہوں ریلیٹڈ ٹو گاڈ ہے نا، خدا کے متعلق یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، کس لیے تھی؟ یہ دراصل تھی ہی اسی لیے کہ ہمارا کیریکٹر ریفارمیشن ہو ہے نا، ہم اچھے انسان بنے، ہماری طرف سے کسی کو بھی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے، ہم کسی پر بھی ظلم اور زیادتی اور اتیاچار نہیں کریں ہے نا، اور ہم سراپا خیر اور بھلائی کے پیکر بن جائیں. ہم سے جو ہے ہر ایک انسان کو، اور نہ صرف انسان بلکہ ساری مخلوق کو، جانوروں کو، پرندوں کو ہے نا،
جھاڑوں کو، انوائرمنٹ کو، ہر چیز کو جو ہے فائدہ پہنچے، ان کا ہم خیال رکھیں، اس طرح کا کیریکٹر بنانے کے لیے یہ کانسیپٹ جو ہے دیے گئے تھے، خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے اب یہ زندگی چونکہ امتحان میں تھی تو خدا کی ذات کو جو ہے غیب میں، خدا کی ذات غیب میں ہے نا، لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی قدرت سے وہ ظاہر ہے نا۔ پوری کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سسٹمیٹیکلی یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اور پھر اس کے کنٹرول میں ہر ایک چیز ہے نا۔ وہ جو اوصاف جو اس سے پہلے میں ذات الہی کے حوالے سے آپ کے سامنے آلریڈی بیان کر چکا ہوں، اہم سروسیہ پربھوو متഃ سرو پرورتتے، ہے نا، اس پوری کائنات کا سپریم کریٹر، الٹیمیٹ کریٹر میں ہوں، میں ہی ہوں، ہے نا، اور ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے تعارف میں رکھ چکا ہوں۔ یہ باتیں کیا کرتی ہیں پھر انسان کو، ہے نا، یہ اس کے اندر اخلاق پیدا کریں، اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہے نا کا کام کریں۔ لیکن اگر چونکہ ایسا ہو چکا ہے نا، ہم واسٹ میجورٹی کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ دین کا نام تو ہم لیتے ہیں، واٹ ایور رسپیکٹو، ہر ایک اپنے اپنے دھرم کا اور دین کا نام لیتا ہے، کوئی سناتن کہتا ہے، ہندوازم کہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پھر کرسچینٹی کہتے ہیں، جوڈائزم کہتے ہیں، اسلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو مطلب لوگ دھرم سے جو ہے ایفیلیٹ ضرور کرتے ہیں، خدا سے اور کوئی خاص مطلب مذہبی جو شخصیات ہیں، پیغمبر ہیں، ان سے بھی وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، ہے نا، ڈیوائن اسکرپچر سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسوسیشن آپ کو صرف ایموشنل لیول پر نظر آئے گا، کیریکٹر کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہوئی آپ کو جب نظر نہیں آئیں گی، تو پھر اس کا الٹیمیٹ ایک یعنی جو ریئیکشن آئے گا پبلک سے وہ یہی ہے کہ لوگ دھرم بیزار، دین بیزار ہوتے چلے جائیں گے، رائٹ؟ پیپل ول اسٹارٹ بیکمنگ اورسو ٹو ریلیجن، کیونکہ مطلب دین کے نام پر اگر خون خرابہ ہی ہونا ہے تو پھر ایسا دین لوگوں کو نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو ہم اس بات کو ذرا سمجھیں، اپنے اندر مطلب اس تاثیر کو پیدا کریں، ہے نا، اپنے آپ کو اچھا انسان بناتے ہوئے پھر اس پیغام کو بھی عام کریں کہ یہ جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں، ان کا مین جو انٹینشن تھا، مین جو مقصد تھا، ہے نا، مقصد عین یہ تھا کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو، ہے نا۔ اور اگر کیریکٹر بلڈنگ ہی اگر ہٹا دی جائے اور پھر یعنی دھرم کا نام باقی رہے اور کچھ ریچولز اگر باقی رہ جائیں، کچھ رسومات ہے نا باقی رہ جائیں، کچھ باڈیلی ایکشنز ہیں جو ہم پریئر کے نام سے یا پھر عبادات کے نام سے، نماز اور روزہ ہے نا اور حج وغیرہ کے نام سے ہم کر رہے ہیں، یا اور کوئی یعنی یگیہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی مطلب کچھ تیرتھ ہم نے مطلب یاترا جو ہے کر لی ہے، پلگریمیج ہم نے کر لیا ہے، مگر یہ سب کرنے کے باوجود کیریکٹر پر اگر اثر نہیں پڑ رہا تو آپ بتائیے پھر یہ ایسا دھرم کس کام کا؟ تو یہ جو خرابی ہے یہ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں کسی ایک کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ دراصل اپنے آپ پر ایک تبصرہ ہے نا، کہ ہم جس پریوار، جس سماج کے اندر پیدا ہوئے وہاں پر اکثر لوگوں کا یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سب لوگوں کو ہے نا ریفارمیشن کی یہ دعوت ہے، انویٹیشن ہے۔ خدا کے تصور کے اندر اب ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے میں یہ رکھوں کہ اب خدا سمیع ہے، یعنی سب کچھ سننے والا، اس کے کان ہر جگہ پر ہیں، وہ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے نا، اس کی آنکھیں سب جگہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ میں، پورے فوکس کے ساتھ میں، پوری انٹیلیجنس کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے نا۔ یہ باتیں جاننے کے ساتھ ساتھ پھر اور اس کے آگے جو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ بھگوت گیتا کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 18، گتر بھرتا پربھو ساکشی نواسہ شرنم سہرت پربھوہ پرلیہ ستھانم ندھانم بیجم اویم، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات بتائی گئی ہے؟ دیکھیے، پھر خدا کے بہترین اور کچھ صفات یہاں پر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وہ پورا آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھ دوں اور پھر اس میں سے جو ایک اہم ہے نا کیریکٹر بلڈنگ والا جو پہلو ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ اور اظہار خیال کروں گا کہ آئی ایم دا سپریم گول، سسٹینر، لارڈ، وٹنس، abode, refuge, well-wisher, seeking no return, origin and end, resting place, storehouse to which all beings return at the time of universal destruction and the imperishable seed۔ کیا بات ہے، دیکھیے کس انداز کے اندر ہے نا خدا کا تعارف گیتا کے اندر کروایا گیا ہے، خاص طور پر اس شلوک کے اندر۔
ٹھیک ہے, کیا کیا باتیں ہیں, اور آپ ایک ایک بات, اگرچہ کہ موقع نہیں ہے کہ میں ہر بات کا پھر آپ کو قرآن کی آیت سے یا بائبل کے ورسز سے یعنی ریفرنس دوں اور بتاؤں کہ بھائی یہ دیکھو یہاں پر قرآن میں بھی ہے, لیکن یعنی بحیثیت مسلمان میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں پہلے سے, ہے نا. وہی بات سینکڑوں سال پہلے, ہزاروں سال پہلے, 5162 سال پہلے گیتا کے اندر جو ہے بتائی جا چکی ہیں, اور اس سے بھی قدیم پھر وہ باتیں ہیں جو اپنشدوں میں آئی, اور پھر سب سے قدیم وہ باتیں ہیں جو ویدوں میں آئی. یہی باتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے. گیتا جو ہے وہ ویدوں کا سار ہے, ایسنس آف دی ویداس, ہے نا, جسٹ ہے اس کی, نچوڑ ہے اس کا, نیکٹر, ہے نا. یہ سب یعنی خوبصورت ناموں سے جو ہے گیتا کے بارے میں تعارف کروایا جاتا ہے کہ دس از دا لائک ریالٹی آف گیتا, ٹھیک ہے. تو وہ سب باتیں جو بہت یعنی انٹلیکچوئل انداز کے اندر, بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز کے اندر جو پچھلے ان گرنتھوں کے اندر آئی ہیں, وہ بڑا سمپلیفائی کر کے بہت چھوٹا سا یعنی 700 شلوک, 720 شلوکوں کے اندر جو ہے وہ باتیں بتا دی گئی ہیں, سمرائز کر دی گئی ہیں اتنے خوبصورت انداز کے اندر. تو بہرحال یہ آپ جانتے ہیں, سپریم گول, سسٹینر, پروردگار, رب, ہے نا, لارڈ, اور پھر وٹنس. یہ دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ والی جو بات ہے, خاص طور پر یہ سب باتوں کا اثر ظاہر سی باتیں ہوگا ہر انسان کی پرسنالٹی کے اوپر, لیکن وٹنس, ہے نا, ساکشی, وہ جو پربھو ہے, وہ جو لارڈ ہے, دا لارڈ از دا وٹنس, ہے نا, پربھو ساکشی, ہے نا. وہ جو پروردگار ہے وہ خود گواہ ہے نا. الشہید, عربی میں آپ کہیں گے الشہید. اللہ تعالیٰ کیا ہے, اگرچہ کہ اس نے گواہی کے اور بھی انتظامات کر رکھے ہیں, ہے نا. میں اور آپ جانتے ہیں زمین, قیامت کے دن زمین بات کرے گی, بولے گی, اس پر جو کچھ جو ہے گزرا ہے وہ بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا, ہے نا, اس دن زمین جو ہے بات کرے گی, اپنے اوپر گزرے ہوئے جو حالات ہیں, واقعات ہیں, وہ بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ اس کے رب نے, اس کے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا, ہے نا. ایک یعنی وٹنس خود زمین ہوگی, اور پھر اسی طرح سے انسانوں کے ہاتھ پیر بات کریں گے, ہے نا. اور پھر یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں, ہے نا, ہر انسان کے ساتھ مقرر جو 2 فرشتے ہیں جو اچھائیوں کو, ہے نا, ست کرموں کو بھی, جو پنیوں کو بھی لکھ رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, اور سکرم کو بھی جو ہے لکھ رہے ہیں, پاپ کو بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. انہیں چتر گپت کہا جاتا ہے نا. چتر گپت جو ہے وہ بھی اپنا ریکارڈ پیش کریں گے کہ اس نے کیا کیا اچھائیاں کی ہیں, کیا کیا برائیاں کی ہیں. ان سب کے علاوہ, ان سب اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, ان سب کے علاوہ ایک وٹنس خدا تعالی خود ہے, پرمیشور خود ساکشی ہے, اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے نا, ہم جو کچھ کر رہے ہیں. اور پھر اب یہ گواہی کہاں پر کام آنی ہے, اس عدالت میں کام آنی ہے نا, جہاں پر پھر انسانوں نے اپنی زندگی میں, اپنے جیون میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا, اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا, ہے نا. اور پھر جس کے پنیہ زیادہ ہوں گے, جس کی اچھائیاں, نیکیاں زیادہ ہوں گی, ہے نا, اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, تو پھر ایسے لوگ اس پرمیشور کی کرپا کے ساتھ میں کہاں داخل کیے جائیں گے, وہ سورگ میں داخل کیے جائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے, ہے نا. کنگڈم آف گاڈ, ویکنٹ, پیراڈائز, جنت, ہے نا. یہ وہ اس کا الٹیمیٹ مطلب کامیابی کا مقام ہوگا. اور جو کوئی بھی بہت زیادہ گناہ کرے گا, بہت زیادہ پاپ کرے گا, ہے نا, سکرم بہت زیادہ اس کے ہوں گے, اور اس کے گناہوں کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا, تو پھر اس پر لعنت ہوگی, اور وہ نرک میں پھینک دیا جائے گا, جہنم میں پھینک دیا جائے گا, ہے نا. He will be thrown into the fire of hell, ہے نا, eternal punishment. تو eternal reward, eternal punishment, یہ اس کے لیے پورا انتظام ہو کر ہے. اس پر خدا خود گواہ ہے نا, پربھو ساکشی یہ ہے نا. اب یعنی دنیا کی زندگی میں بھی کچھ اچھائیوں کا صلہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے, ہے نا, کسی حد تک لمیٹڈ, بڑا لمیٹڈ, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ گناہوں کی سزا بھی یہاں پر مل جائے, لیکن وہ بڑی ہی لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ جو فل اینڈ کمپلیٹ جو کمپنسیشن ہوگا کسی بھی اچھائی کا اور کسی بھی برائی کا, وہ حساب کتاب کے بعد کہاں پر دیا جا سکتا ہے, دنیا میں نہیں دیا جا سکتا,
ہے نا. یہ بات ہم کامن سینس سے بھی سمجھتے ہیں. کوئی دنیا میں آپ کسی بھی خونخوار انسان کی مطلب آپ مثال لے لیجئے, یعنی ہٹلر ہے فار ایگزامپل, ہے نا, لاکھوں جوز کو اس نے قتل کیا, بہت ٹارچر کیا, بہت ظلم اور زیادتی کی, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. اگر دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو پکڑ بھی لے, ہے نا, اور پھر اس پر یہ مقدمہ چلائے اور پھر یہ ثابت ہو جائے کہ یہی وہ یعنی الٹیمیٹلی ذمہ دار ہے ان لاکھوں انسانوں کے قتل کا, تو آپ بتائیے کتنے بار ہٹلر کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے تاکہ ان سارے لوگوں کا جو قتل ہے اس کا بدلہ اس سے لے لیا جائے, ہے نا. زیادہ سے زیادہ اس ایک انسان کو ایک بار بہت زیادہ ٹارچر کر کے الٹیمیٹلی اسے ایک بار جان سے مارنے کی قدرت دنیا رکھتی ہے. اس سے زیادہ سزا کوئی دنیا کی عدالت اور کوئی دنیا کی حکومت اسے نہیں دے سکتی. یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, رائٹ. اور اسی کا ایک اپوزٹ آپ ایگزامپل لے لیجیے. کوئی ایک ایسا انسان ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی ہو, اسے آپ ایسا دنیا میں کیا ریوارڈ دے سکتے ہیں کہ وہ ساری زندگیوں کی جو قیمت ہے وہ ادا ہو جائے, ہے نا. اتنا ریوارڈ آپ اگر کچھ دے بھی دیں, مثال کے لیے آپ ایک 100 کمروں کا ایک بڑا محل آپ دے دیں, ٹھیک ہے, ایک پورا آئی لینڈ آپ گفٹ کر دیں, آپ, ہے نا, بغیر کسی روک ٹوک کے دنیا کا سب سے قیمتی ترین یعنی کھانا پینا غذا جو ہے اس کے سامنے آپ رکھ دیں, تب بھی آپ بتائیے کہ انسان کیا کتنا کھا لے گا, کتنا رہ لے گا وہ, ہے نا. 100 کمروں کا گھر ہے تو سونے کے لیے روز رات میں ایک بستر ہی تو چاہیے نا, اتنی مطلب 5.5-6 فٹ کی جو ہے جگہ چاہیے اس کو. وہ اتنے کا کرے گا کیا اگر اسے مل بھی جائے, ہے نا. تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہ تو ہم پراپرلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ بہت زیادہ ہم نے دے بھی دیا جو ایکویولنٹ نہیں ہوگا 100 لوگوں کی جان بچانے کا, وہ یعنی کمپنسیشن وہ برابر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی بہت کچھ, ہے نا, ایز اے ریوارڈ اگر ہم نے دے بھی دیا تو انسان اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا, ہے نا. تو پھر اب یہ جو بدلہ رہ گیا, چاہے وہ برائی کا ہو یا پھر وہ اچھائی کا ہو, ہے نا, پاپ کا ہو یا پنیہ کا ہو, یہ کہاں ملے گا؟ تو یہ پرلوک میں ملے گا, ہے نا, یہ آخرت میں ملے گا, اور وہاں پر ابدی جہنم یا ابدی جنت, ہے نا, لوگوں کو دی جائے گی. اور انہیں اب یہ دیکھیے یہ کانسیپٹ کیا کرتا ہے پھر, ایک ایور لاسٹنگ لائف. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, اہلوک, یہ ایک لمیٹڈ لائف ٹائم ہے, 50 سال 60 سال 70 سال, کسی کو 100 سال. پچھلے زمانوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لمبا وقت لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے مل گیا, اور پھر ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں چھوٹے بچے, ہے نا, انتقال کر جاتے ہیں. نوجوانی کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے نا, کوئی فکس پیریڈ نہیں ہے کسی کا بھی, مگر اتنا ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ دا ٹائم از لمیٹڈ, کتنا بھی جی لو یہاں پر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں یہ جو پرلوک ہے, یہ جو آخرت ہے, یہ کیا ہے, یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے نا, یہ ایور لاسٹنگ, وہ ایسا گھر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے نا, جہاں پر انسان پہنچے گا اپنے انجام کے حساب سے, اچھا گھر ملے گا یا پھر برا ٹھکانہ اسے ملے گا, ہے نا. تو یہ کانسیپٹ پھر انسان کو کیا کرتا ہے, یہ اسے اپنے کیریکٹر پر مزید کنٹرول کرنے کے اندر, ہے نا, اسسٹ کرتا ہے. دس لائف از ناٹ ایوری تھنگ, دیر از اے لائف بیونڈ, ہے نا, دس لائف, اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے, اور پھر وہ زندگی کی مقدار, وہ جو اس کی یعنی لانجیوٹی ہے, وہ کتنی لمبی ہے, اس کو ایٹرنیٹی کہا گیا نا. ایٹرنیٹی اگر آپ اس کو میتھمیٹکس میں اگر آپ سمجھ لیں تو اسے ہم کہیں گے انفینٹی, رائٹ, انفینٹی. دنیا کی زندگی سمجھ لیں آن ایوریج 60 ایئرس, اوکے, کم و بیش جو بھی ہوگا, اور آخرت کی زندگی پرلوک کا جو جیون ہوگا وہ ہمیشہ کا ہے, انفینٹی ہے. اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی, اینی نمبر, 60, 100, 500, 1000. پچھلے بار پیغمبروں کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی 1000 سال کی جو ہے ان کی زندگی رہی ہے. 1000 سال بھی آپ رکھ لیجئے, 1000 ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی از اکول ٹو کیا ہے بتائیے, اٹ از اسٹل اکول ٹو 0.
انفینٹی کے مقابلے میں یہاں پر کتنا بھی لمبا ہے نا جیون ہمیں مل جائے، وہ بہرحال ان کمپیریزن ٹو دا ہیئر آفٹر اٹ از زیرو، ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں، بہت چھوٹا سا ہے. اور آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، ہے نا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن کے انداز میں، قرآن میں اللہ نے کیسے کہا؟ بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ تو ختم ہونے والی ہے نا، یہ تو فائنائٹ ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. ایک چھوٹی سی مدت ہے جو تم اس دنیا کی زندگی میں گزار لو گے، یہاں کی بھلائیاں اور اچھے حالات اور برے حالات جو بھی ہے تم برداشت کر لو گے، اور پھر الٹیمیٹلی تو وہ ختم ہو جائے گا، ہے نا. لیکن تم لوگ اسی کو پریفرنس دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے فار ایور، ہے نا. تو چند سال کی زندگی کے لیے ہم دیکھتے ہیں نا لوگ کس طرح سے اپنے کیریکٹر کو، ہے نا، سپریس کر کے، ہے نا، بیڈ کیریکٹر کو یعنی ابھار کر، ہے نا، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، یعنی چاہے وہ بیوہ ہوں چاہے وہ یتیم ہوں، ٹھیک ہے، اور غیر غلط طریقوں سے جو ہے وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دنیا بنا لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انسانیت کو وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی کے واسطے. تو یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے نا، ختم ہونے والی ہے. یہ حساب کتاب ہے، یہ پورا ایک آئیڈیالوجی ہے نا. یہ پورا جو سیٹ آف کانسیپٹس ہے، سیٹ آف آئیڈیالوجیز ہے نا، خدا کو لے کر، پرلوک کو لے کر، آخرت کو لے کر، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بنیں، ہے نا. گیتا کس طرح سے انسان کو اور اچھا بناتا ہے وہ انشاءاللہ میں موقع رہا، زندگی باقی رہی تو میں آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں کو چھوڑ کر، ہے نا، اچھائیوں کی طرف آگے بڑھنے والا، اور اس کی خاطر، اس پروردگار کی خاطر، اسے پہچان کر، پرمیشور کو جان کر، پہچان کر، ہے نا، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.